الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى الله على النبي الأمي. قابل تکریم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، کچھ کام کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے اثرات وہ پیچھے نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اور ثمرہ صرف میں دیکھوں گا، نہیں بھائی، اس کے ثمرات پیچھے نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی تقوی، پرہیزگاری، نیکی والی زندگی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد در اولاد کو ان کی ایمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تقوی، نیکی اختیار کی والدین نے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ پیچھے اولاد در اولاد۔ اور ایک اور عجیب مزیدار حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آدمی تقوی، نیکی، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 21 پشتوں کے ایمانوں کی حفاظت فرماتا۔ 21 پشتیں۔ دیکھو، ایک نیکی کا اثر وہ میرے تک محدود نہیں رہا، دادا پردادا بہت پیچھے۔ ادھر میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اگر ہم نے نیکی تقوی والی زندگیاں گزاری، ہماری اولادیں، پھر اولادوں کی اولادیں، پھر آخر وہاں تک۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکی والی زندگی اختیار کریں تاکہ اپنی پیچھے والی نسلوں کو، جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے ایمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس پہ ایک مفسرین نے دلیل بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دونوں پیغمبر ہیں، جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ پہنچے، ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کو بنانا ہے۔ چنانچہ دونوں نبیوں نے، اور نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، انبیاء علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، کو طور پہ براہ راست اللہ سے گفتگو۔ عجیب مقام ہے۔ اسی نبی سے اللہ ایک دیوار بنوا رہے ہیں۔ دونوں نبی ہیں۔ بعض حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہیں۔ چلو جو بھی قول ہو، ایک نبی کا قول تو ہے نا۔ دو نبی ہیں، ایک دیوار بنا رہے ہیں۔ ان محلے والوں نے، علاقے والوں نے
کھانا تو دور کی بات، پانی تک نہیں پوچھا۔ جب دیوار بن چکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار تو نے ہم سے بنوا دی، لیکن محلے والا نہ حال ہے بھائی، نہ تو ساڈے کول نہ کھاو نہ پیو، کاش پوچھی کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا ایک خزانہ اور مال پڑا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی ان کے مال کے ضائع ہونے کا خوف تھا، اس لیے دیوار بنا۔ اب یہ یتیم بچہ جو ہے، اس کی مال کی حفاظت کے لیے 2 نبیوں سے عام بنے گولی نہیں بڑھوائی، 2 نبیوں سے ایک 4 دیواری بنوائی۔ کیوں؟ آگے اللہ خود فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو والد تھا نا، ابوہما صالح، وہ نیک بندہ تھا، تقوی، پرہیزگاری۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بچوں کا والد نیک نہیں تھا، بلکہ ان کی پیچھے پشت میں 7ویں نمبر پہ ایک ان کا دادا پردادا گنتے جائیں، 7ویں نمبر پہ جو آدمی تھا وہ نیک اور صالح تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو اللہ ایک ناک نیک صالح متقی پرہیزگار کی 7ویں پشت پہ ان بچوں کے مال کی حفاظت فرما سکتے ہیں، تو ان کے ایمانوں کی تو بطریقہ اولا حفاظت فرما۔ اس لیے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اگر میں اختیار کروں گا تو میری پیچھے آنے والی 20 پشتوں کے ایمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ کثرت سے تلاوت قرآن مجید، اس کے بھی اثرات پیچھے نسلوں تک منتقل ہوتے۔ ہمارے بزرگ آبا و اجداد، نانے نانیاں، دادے دادیاں، اس کے پیچھے چلے جائیں، اب ان کی نیکیوں کے اثرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے ہمارے بوڑھے نانا جی، دادا جی، باقی جن کی ہم نے زیارت کی ہے، وہ قرآن مجید بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے، گھنٹوں تلاوت۔ یہ نہیں کوئی ایک پارہ پڑھتے تھے، گھر میں ایک عجیب رونق ہوتی تھی۔ اماں جی تلاوت کر رہے ہیں، اے میری دیو ہے ہوں تلاوت کر لئیے، اے میرے قرآن مجید اتھائیں رکھی جتے کہ میں رکھ دی ہوتی۔ سبحان اللہ! آج تو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا تصور بھی نہیں۔ اس موبائل نے ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھا۔ میں اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ گھنٹوں موبائل پہ وقت ضائع کیا جاتا ہے، گھنٹوں، لیکن تلاوت نہیں، درود شریف نہیں، ذکر نہیں، کچھ نہیں۔ اور اس وقت تلاوت کہتے کہ عام جی گل آئی نا، گھر کوئی پریشانی ہوئے آتے آتے جن لاکھ درود شریف پڑھاؤ، ہوں درود شریف کا نام ہی کوئی۔ تو کثرت تلاوت۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے جو ابا جی تھے نا عالم، ان کے والد جو تھے ان کو قرآن مجید سے بڑی محبت تھی، عشق تھا۔
ہر وقت تلاوت، ہر وقت تلاوت۔ تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرو 2 سال تک، مدت بھی دیکھو کہ 2 سال تک تم نے روزانہ ایک قرآن مجید کا اگر ختم کیا تو اس قرآن مجید کے انوارات، برکات، فیض تمہاری نسلوں تک پیچھے پہنچے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب انہوں نے تلاوت شروع کر دی، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، دیس ہو یا پردیس، روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم۔ اور پورے 2 سال انہوں نے روزانہ قرآن مجید کے ختم کو معمول بنایا۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ آج ان کی جتنی بھی اولاد، ان کی عمریں 7 سال سے اوپر ہیں، چاہے وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسی ہیں، جو بھی ہیں، ساری کی ساری قرآن مجید کی حافظ ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ فیض قیامت تک ان کی نسل میں چلے گا۔ تو کثرت تلاوت، اس کے ثمرات اور نتائج بھی پیچھے نسلوں تک منتقل ہوتے۔ کثرت درود شریف، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج بھی پیچھے نسلوں تک پہنچتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہم رازدان نبوت ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو میرے آقا نے کچھ خفیہ فرشتیں دی۔ فرمایا حذیفہ تینوں میں ایک گل دسیندا پیا، کچھ فرشتہ میں تین بنا کے دینا۔ ایک دسڑیاں کہنے یہ جن کے نام ہیں نا اس میں لکھے ہوئے، یہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، نمازیں ساڑھے بچو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہیں منافقین۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، آپ اندازہ لگائیں۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، آج کا یہ 14ویں صدی کا بیوقوف انسان صحابہ کرام پہ تبصرہ کر، اندازہ لگائیں۔ تم اپنی اوقات تو دیکھو، تو کیڑی اوقات بند، اور اس جماعت جس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان پہ ستاروں سے زیادہ ان کی نیکیاں، میرے آقا خود جنت میں اپنی نگاہوں مبارک سے فاروق اعظم کا محل دیکھ لیا۔ فرمایا عمر میں تیرا محل دیکھا ہی جنت ہے، میرا جی تو چاہا کہ میں تیرے محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فاروق اعظم رونے لگے، یا رسول اللہ میں آپ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں کہ حذیفہ اس نہ لسٹن کی نہیں میرا نام تھا نہیں، آپ پتہ ان فرشتوں میں کہیں میرا نام تو نہیں لکھا۔ اور آج ہماری حالت دیکھو، نہ نماز ہے، نہ صحیح نماز، نہ صحیح کلمہ، اور نہ مجھے وضو کا صحیح طریقہ، نہ مجھے
اپنے پاک ہونے کا اندازہ، نہ ناپاک ہونے کا اندازہ، پر میں صحابہ کرام پہ تبصرے کروں، اللہ کی مرضی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کے انوارات، برکات، فوائد پشتوں تک پیچھے اس کے اثرات ہیں، پشتوں تک لفظ مان۔ پیر توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، غم وہ اترتے ہیں، پھر وہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں کہ جن گھروں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف کے خدام فرشتے ان بلاؤں اور مصیبتوں کو دور بھگا دیتے ہیں، اور صرف انہی گھروں سے نہیں بلکہ جڑے واڈی ان کے گھروں سے درود شریف اس گھر میں پڑھا جاتا، لیکن مصیبتیں پورے محلے کی ٹال رہی ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں درود شریف کا اہتمام معمول۔ تو کثرت درود شریف کے اثرات، فوائد اور ثمرات یہ پیچھے پشتوں تک منتقل ہوتے۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات بھی، بدعمالی اور برے کاموں کے اثرات بھی پیچھے پشتوں تک منتقل ہوتے۔ حضرت بایزید بستامی جیسی شخصیت ایک دفعہ اماں جی سے کہنے لگے کہ اماں جی جب میں عبادت میں، نماز عبادت میں، تو مجھے وہ لذت اور مزہ نصیب نہیں ہوتا جو ایک عبادت میں لذت اور مزہ آنا چاہیے۔ کہیں حمل کے درمیان جب میں آپ کے پیٹ میں تھا یا دودھ پلانے کی مدت میں آپ نے کوئی حرام چیز تو نہیں کھائی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں۔ بایزید بستامی ماں سے پوچھ رہا، بایزید بستامی کی ماں بھی تو پھر بایزید کی ماں تھی نا۔ سوچنے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ بیٹا ہاں مجھ سے غلطی ہو، جب آپ میرے پیٹ میں تھے، حمل تھا، میں ایک دن مکان کی چھت پہ چڑھی، ساتھ والے گھر کی چھت پہ پنیر خشک ہو رہی تھی، پنیر آپ لوگ لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈوڈیاں لیا، تو مجھے حمل تھا، درمیانے حمل آدمی کو بہت ساری خواہشیں پیدا ہوتی رہی، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے ایک دانہ پنیر کا اٹھایا، بغیر اجازت کے وہ دانہ میں نے استعمال کیا۔ شاید اس کی وجہ سے تو بایزید بستامی کی والدہ ساتھ والے گھر گئی، ان سے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایک پنیر کا دانہ بغیر اجازت کے اٹھا کے استعمال کر لیا تھا، تو آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا معاوضہ لے لیں۔ انہوں نے معاف کیا یا معاوضہ لیا، تو بایزید بستامی کہنے لگے اماں جی بہت مزہ آ رہا ہے۔ آج میں دکان پہ فروٹ خریدنے کے لیے جاتا ہوں، اتنے کے خریدتا نہیں ہوں جتنے کہ میں چیک کرتا ہوں۔ حضرت صاحب
ادھر میں صوفی بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بھی ہوں، اور ادھر میری حالت ہے بریڑی ٹکیا، بس اتو امرود چاہ لیا، اتو دو چار کھجوراں چاہ لیا، اتو ایک کیلا چاہ کے کھا لیا، وہ شودے دے تلیں دیا تائیں کام پورا کر لیا۔ حرام کھا رہے ہو، حرام۔ اس لیے احتیاط کریں۔ آج میری عبادت میں لذت نہیں ہے، آج مجھے نماز پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہتا، آج میں تلاوت نہیں کر سکتا ہوں، درود شریف ذکر نہیں کر سکتا۔ اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور کار فرما ہے۔ اس لیے میں اپنی رزق کے بارے میں خصوصی طور پہ رزق کے بارے میں بڑی احتیاط کروں۔ آپ جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھو جی میں بھی ایک مزدور آدمی ہوں، دکاندار ہوں، تو مجھے اپنی روزی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک ملازم ہے، وہ سوچے کہ میں 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے، کیا میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ لے رہا ہوں یا 4 کی، یا صرف حاضریوں کی؟ یہ ساری حلال ہے۔ ایک آدمی ذمہ دار ہے، آپ سارا ذمہ داروں کا مجمع بیٹھا، بڑے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، ہر ایک نو اپنے بنیا کا پتہ۔ ساڈے علاقے تمار کا فیتا چاہ کے صبح شام کمائش، ایک بندہ فیتا رکھتا ہے تو دوسرا فیتا چاہی بنا، ہر ایک کو پتہ ہے میرا بننا اصلی بنتا کتنے یار ہوں بننا بنا ہے نا، یہ مڑ ہو رکھا بدتے نہیں تھا، ٹھیک ہے حال تک تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ ملے گا قبر میں۔ تھوڑا سا فرق ہے، یہ جڑے بوٹے اس لائن تے آونے نا دھان جالے کھنا کھا لے تے اس دے وچ رل لین نا تے سارے دا ستیہ ناش کرے۔ اس لیے بڑا محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ میں اپنی نسلوں کے بارے میں سوچ کے جائیں، اگر میں آج حلال رزق اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا تو اس کے نتائج مجھے دیکھنا پڑیں گے۔ یار حضرت ابراہیم بن آدم ہے، بیت المقدس میں، جو آج بھی بیت المقدس ہے اسرائیل میں، فلسطین میں، وہاں ایک مقام صخرہ ہے، اس کے بارے میں معروف ہے کہ عصر کے بعد وہاں سے اس مقام صخرہ سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، عصر سے لے کے رات گئے تک وہاں فرشتے عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم بن آدم جیسی شخصیت، ان کے دل میں آیا کہ میں اس مقام پہ جا کے عبادت کروں جہاں فرشتے بیٹھ کے عبادت کرتے۔ مقام صخرہ پہ پہنچے، عصر کے بعد وہاں اعلانات شروع ہو جاتے، بھئی یہاں کوئی نہ بیٹھے، عصر کے بعد جگہ خالی کر دو۔ اب انہوں نے کیا ایک جگہ تلاش کی جہاں سے چھپنے کا کچھ طریقہ اختیار کیا، منتظمین چلے گئے، ابراہیم بن آدم ایک جگہ خفیہ طور پہ چھپ کے بیٹھے ہیں، فرشتوں کی آمد شروع ہوئی، ایک فرشتہ اندر داخل ہوا، کہنے لگا یہاں کسی آدم ذات کی بو آ رہی ہے، اندر کو انسان ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا ابراہیم بن آدم ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا کہ وہی ابراہیم بن آدم کہ
اتنا عرصہ ہوا ہے اس کی عبادات اور دعائیں وہ عثمان سے نیچے رکی ہوئی ہیں، کوئی ایک عبادت بھی اوپر نہیں جا رہی۔ اگلے فرشتے نے پوچھا وہ کس وجہ سے؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے 2 کھجوریں ایک دکاندار کی بغیر اجازت کے کھائی تھیں، اس دن سے اس کی عبادات اور دعائیں رکی ہوئی۔ ابراہیم بن آدم سن رہے ہیں، انہوں نے تو پسینے چھوٹ گئے، میری عبادات۔ وہاں سے چلے سیدھا مکہ مکرمہ چلے، وہاں دکاندار کے پاس پہنچے۔ ہوا یہ کہ اس دکاندار سے ابراہیم بن آدم نے کھجوریں لی، اس نے شاپ پر جو بھی اس وقت چیز تھی کھجوریں ڈال کے دی۔ انہوں نے دیکھا نیچے 2 کھجوریں گری پڑی ہیں، انہوں نے سمجھا میرے لفافے چھٹی۔ انہوں نے وہ 2 کھجوریں اٹھائیں اور وہ 2 کھجوریں کھا گئے۔ اب وہاں فرشتوں نے بتایا وہ تیریاں نہ ہیں لوگ تو اسے دیاں جڑیاں کھا گئی، وہ تو بھول کے کھائی تھی، آج میں جان بوجھ کے کتنا کھا چکا۔ پتہ ہے میں نے جینین اس بندے کے پیسے دینے ہیں، فلاں چیز دینی ہے، جڑے لالا جی میں لینے نہیں، بھائی نہ دے سے تو کتنے تائیں نہ دے سے ہیں، آج نہیں تو کل تیرے اور میرے جنازے کا اعلان ہونے والا، کوئی زیادہ دیر نہیں۔ وصولی والے ان وصول کرے تھے تو یاد رکھ۔ ابراہیم بن آدم اس دکاندار کے پاس پہنچے، اسے معافی مانگی، یار 2 کھجوریں میں مغالطہ لگ تھی آپ کی، میں اپنی سمجھ کے کھا گیا، یہ معاوضہ لے، حساب کلیئر ہو گیا۔ اب دل میں ایک کھٹکا ہے کہ 2 کھجوراں تب معاف ہو گئی ہیں، کیا میری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، وہیں رکی ہوئی ہیں۔ بیت المقدس پھر پہنچے، مقام صخرہ میں پہنچے، چھپ کے اسی طرح اسی جگہ پہ بیٹھے، فرشتوں کی آمد شروع ہوئی۔ فرشتہ کہنے لگا یہاں آدم زاد ہے کوئی، دوسرے نے کہا ابراہیم بن آدم ہے، تیسرے نے کہا وہی ابراہیم بن آدم جس کی عبادات اتنے عرصے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی۔ اس لیے بھائی ہاتھ ہولا رکھ لویے، یہ چنگا، اپنے حسابات کو کلیئر کرو۔ یہاں لینا بڑا آسان ہے، جتنا بھی رزق کماؤ طیب پاک حلال رزق کماؤ، جس شعبہ ہے زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے، جس ذریعے سے بھی میں رزق کما رہا ہوں، دیکھو جی میں ٹپ کرتا ہوں، اللہ نے میری روزی کا ذریعہ حکمت کو بنا دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو کوئی کام کر ہی شاید نہ سکتا، انہوں نے مجھے ایک عزت والا رزق کا ذریعہ دے دیا، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صبح آتا ہوں، اپنی ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، کرسی پہ بیٹھتا ہوں، اللہ نے میرے ذریعہ بنا دیا۔ کبھی میں نے بلکہ شکر ہی یا اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، ساتھ روتا بھی ہوں کہ یا اللہ مجھے حکمت کا پتہ نہیں، میں تو طب کو بھی نہیں جانتا، یا اللہ بھیجنے ہی آپ نے نہیں، شفا یا میرے ذہن میں بھی وہی ڈالو جو ان کی شفا کا ذریعہ ہو، میں وہ میرے کو لکھوائی رکھے۔ تو جس کا جو ذریعہ بھی ہے اس کو بہتر کرو، تو نیکی کے اثرات بھی پیچھے پشتوں تک منتقل ہوتے ہیں، اور برے کاموں کے اثرات بھی پیچھے پشتوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ جس بندے نے ساری زندگی رشوت لی، سود لیا، کوئی 1 ٹکا حلال کا گھر میں نہیں لے کے گیا،
تو وہ کیا خیال کرتا ہے کہ پیچھے نسلیں سنور جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نیکی والی زندگیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرمائے، ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہماری نسلوں کے لیے خیروں کا ذریعہ بنتا ہے، جنہیں ہم آپ نے سنتے نہیں پڑھی سنتے پڑھ